سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحر کے وقت کیوں انسان اٹھے، کیوں انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھے اور باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، استغفار کرے، نماز تہجد پڑھے اور دیگر ذکر و اذکار و غور و فکر و مطالعہ ان امور کو کیوں انجام دے؟ تو اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کی تعریف میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ الظاہر بذات والمظہر لغیر، نور ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود اپنی ذات میں ظاہر اور روشن، واضح اور آشکار ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے اغیار کو بھی اسی طرح سے واضح اور روشن اور آشکار کر دے۔ لہذا خداوند متعال کی ذات نور ہے اور وہ اپنے تمام بندوں کو نورانی کرنا چاہتا ہے، یعنی انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اور وہ تمام اپنی مخلوقات کو، تمام اپنے ان موجودات کو جو انسان ہیں یا جن ہیں، انہیں وہ چاہتا ہے کہ نورانی بنا دے، انہیں وہ عرشی بنانا چاہتا ہے، انہیں وہ مقام محمود تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس مقام محمود تک پہنچنے کا ایک راستہ یہی سحر کے وقت اٹھنا اور بیدار ہونا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز اور عبادت کے لیے بیدار ہو جاؤ، اور یہ وقت تمہارے لیے غنیمت کا وقت ہے، اور اس وقت تم بیدار ہو کر یہ توقع رکھو اور امید رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ تو عزیزان، مقام محمود تک پہنچنے کے لیے انسان کو سحر خیزی اختیار کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، ایسی ذات کو محمود کہتے ہیں۔ مثلا ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب اور عالمین کا پروردگار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مظہریت الہی کے مقام پر پہنچیں گے تو تمام تعریفیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، جب رسول خدا مظہریت کے مقام پر پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین یہ تمام تعریفیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہو جائیں گی۔ یہ مقام مظہریت، یہ مقام وہ مقام ہے جسے مقام وجہ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی مقام شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی فائز ہوگی، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام فائز ہوں گے، اور اللہ کے مقرب بندے اس مقام پر پہنچیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال تمام بندوں کو اس فرش سے اٹھا کر اس مقام تک لانا چاہتا ہے، اور انسان کو تاکید کر رہا ہے کہ انسان اٹھے اور سحر کے وقت خداوند متعال کے حضور اس سے راز و نیاز کرے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی نماز پڑھے، اس کے حضور میں اپنا سر اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے تکرار سے اس کو اپنا ورد قرار دے دے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کو اس کے نور سے منور کر دے۔ اس کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کے لیے سحر کیزی کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ دعوت عام ہے جو خداوند متعال نے اپنے تمام بندوں کو دی۔